اے پیارے رب میں آپ سے کیا کہوں، میرے دل میں ایک ارمان ہے، وہ یہ جب آپ بغیر موسم کے مریم کو پھل دے سکتے ہیں، پھر آپ بغیر موقع کے مجھے اولاد والی نعمت عطا فرما دیجیے گا۔ اولاد کی تربیت کرنا، یاد رکھو، جو ماں باپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں ان کا بڑھاپا چین اور سکون کا، اور جو اولاد کی تربیت نہیں کرتے، یاد رکھو ان کا بڑھاپا بڑا تنگ اور پریشان حال ہوتا ہے۔ اس لیے عقل مندوں نے فرمایا کہ 1 سال سے لے کر بچہ 9 سال تک ماں باپ کا غلام ہوتا ہے۔ میری کہ ہم اولاد کے قدردان نہیں ہیں، معاف کرنا۔ کیوں قدردان نہیں ہے؟ نمبر 1، نہ اس کے ایمان کی فکر ہے، نمبر 2، نہ اس کے دینی تعلیم کی فکر ہے، نمبر 3، جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہے نہ اس کے پوشاک کی فکر ہے، نہ اس کے اخلاق کی فکر ہے، نہ اس کے اٹھنے بیٹھنے کا ہمیں احساس ہے جی، اور نہ اس کی تربیت کا ہمیں فکر ہے۔ دعا میری بیٹی نے ان سے کہا بیٹا سونے کا وقت آیا ہے، جی امی چلو وضو کر لیں، یعنی اس طرح سے تربیت کی تھی، اگر سونے کا نام لیا تو فوراً استنجا وضو کا خود خیال آ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے جہان میں گھوم کے پھر کے محنت کر کے کراتے ہیں تاکہ اولاد والی نعمت مل جائے، تاکہ اولاد ہو جائے، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ اولاد ہونے کا نام نہیں، اور جو اس کے کانوں میں خبر گرتی ہے کہ دیکھو اگر اب کے سال بچہ نہ ہوا تو پھر دیکھنا میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اور کئی نوجوان تو ایسے احمق اور مینٹل ہوتے ہیں، مثلا بیٹی والی نعمت ہے، بیٹی ہوگی 1 2 3 4، بیٹا نہیں ہے تو کہتا ہے اگر اب کی بار بیٹا نہ ہوا تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ بھلا اس پاگل سے کوئی بتائے کیا بیٹا دینا اس کے اختیار میں ہے؟ نہیں نا بھئی، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ بیٹا دینا کس کا کام ہے؟ بولو بھائی، اور بیٹی دینا کس کا کام ہے؟ اور دونوں میں سے کوئی بھی نہ ملے تو یہ بھی کس کا حکم ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھئی نہ بیٹا ہوا نہ بیٹی ہوئی، بلکہ کلی طور سے یجعل من یشاء عقیما، وہ عورت بانجھ ہو گئی، بچہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیے زندگی کتنی تنگ، مشکل اور کیسی پرخطر اور بھیانک ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، ہم سمجھے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اولاد اگر نہیں، بیوی کی قدر نہیں، اولاد اگر نہیں تو بیوی کی قدر نہیں، اولاد اگر نہیں میاں بیوی کو بات کرنے کا راستہ نہیں، اولاد اگر نہیں گھر میں طبیعت نہیں لگتی، دل نہیں چلتا، بھئی کس کے سہارے جی لگے، کس کے سہارے کھیلے۔ کئی مرتبہ شوہر جاب سے آتا ہے اور بیوی گھر کے کام کاج کرتی رہتی ہے، لہذا دونوں کے منہ چڑھے رہتے ہیں، وہ برابر کھانا مانگتا ہے یہ دیتی ہے اور کھا پی کے پھر برابر منہ چڑھا رہتا ہے۔ اگر اولاد والی نعمت ہو تو 2 سے 4 منٹ گزرے گی، بچہ پوچھے گا ابو کیا لے کے آئے؟ ابو جی آج امی کہہ رہی تھی ابو تو فلاں سامان لانے والے ہیں۔ کوئی بچہ ایسی بات چھیڑے گا، ابو جی آج تو امی بازار گئی تھی۔ اچھا بیٹا بازار گئی تھی کہ جی، اب وہ کہتے ہیں آپ بازار گئی تھی، اب اس کے تیور چڑھنے شروع ہوتے ہیں، اور ہو کوئی شکی مزاج تو اور بلا کھڑی ہو جاتی ہے۔ بعض آدمی تو شک کے بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، منٹ منٹ میں شک کرتے ہیں۔ یہ شک کئی مرتبہ عورت کو ہوتا ہے اور کئی مرتبہ مرد کو ہوتا ہے۔ شک بہت بری بیماری ہے۔ نوجوان دوستو بہت توجہ کے ساتھ سنیں، شک جس نوجوان کو ہو گیا زندگی بہت مشکل پار اترے گی، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی بیوی کو طلاق دے بیٹھے گا اور زندگی کا فیصلہ اور بازی ہار جائے گا۔ اور کئی مرتبہ بیوی ذات یہ بھی اناڑی کی دم ہو جاتی ہے، اسے بھی شک ہو جاتا ہے۔ جب اسے شک ہوتا ہے فون چیک کرتی ہے، تنہائیاں چیک کرتی ہے، خبریں لیتی ہے، کہاں گئے تھے، کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، ساری تفصیلات معلوم کرتی ہے۔ حال یہ ہے کہ شک کی کوئی دوا نہیں ملا کرتی، اور جھگڑے شک والوں کے کبھی دور ہوا نہیں کرتے۔ لہذا دوستو پہلا اصول ہے جب نکاح سجائیں تو شک کو اپنی زندگی سے کنارے کر دیں۔ شک کوئی چیز نہیں، شک میں تو خود شک ہے، شک میں تو خود شک ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ شک کو کنارے کریں اور اللہ سے مانگ کے نکاح کریں، اللہ سے مانگ کے نکاح کریں اور برابر میں نکاح کریں اور مقصد نکاح پر نظر رکھیں۔ خیر بات چل رہی تھی یہ کہ اولاد کتنی عظیم نعمت ہے۔ اولاد اگر ہے تو بات کرنے کا ٹاپک ہے، اور اولاد اگر نہیں تو گھر میں بات کرنے کا عنوان بھی نہیں۔
بات کرنے کا عنوان بھی نہیں۔ دوستو اولاد اگر نہیں تو اولاد مانگنا اللہ پاک سے عیب نہیں، اچھی طرح سمجھ لیں، اولاد اگر نہیں تو اللہ پاک سے اولاد مانگنا کوئی عیب نہیں، اور جو اس کے ذیل میں علاج کراتے ہیں طبی اور میڈیکل لائن سے وہ بھی کوئی برا نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام عمر کے بوڑھے ہو گئے، بڑی عمر ہو گئی، اولاد نہیں۔ آپ کی تربیت میں حضرت مریم علیہ السلام رہا کرتی تھی، چنانچہ آپ ان کی کفالت کرتے تھے، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، وہ ان کو پالتے تھے۔ ایک زمانہ گزرا، ان کو گھر میں رکھا اور سفر پہ نکل گئے۔ جب سفر پہ چلے گئے تو دور سفر میں جانے کے بعد یاد آیا کہ مریم کو میں نے کمرے میں بند کر دیا اور میں یہاں ہوں، اوہو، نہ کوئی پانی دینے والا نہ کھانا دینے والا، وہ تو بھوکی مر جائے گی، سڑ جائے گی کمرے میں۔ جب یہ بات یاد آئی، حضرت مریم تنے تنہا کمرے میں بند ہے، تو وہیں سے واپس ہو لیے اور تیز تیز قدموں چلے تاکہ آگے مریم کو پائیں۔ جب آئے اور کنڈا کھولا، جیسے کنڈا کھولا تو دیکھا مریم موجود، اور نہ صرف مریم موجود بلکہ مریم کے پاس ایسے تازہ ترین فروٹ جو اس علاقے میں نہیں، اس محلے میں نہیں، اور جن کا وہ زمانہ اور موسم بھی نہیں، ایسے فروٹ اس زمانے میں موجود۔ جیسے ہی دروازہ انہوں نے کھولا تو دیکھا، ایک دم وہ چونک گئے، ارے یہاں کوئی آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، اور مریم کسی سے یہ طلب کر نہیں سکتی، منگا نہیں سکتی، اور باوجود اس کے یہ پھل یہاں موجود ہیں۔ تو سوال کیا، یا مریم انا لکی ھذا، مریم آپ کے پاس یہ فروٹ کہاں سے آئے، یہ تو ان کا موسم بھی نہیں ہے۔ مریم کا جواب سنیں، اور میری مائیں بہنیں بھی سنیں اگر پردے کے پیچھے ہیں۔ جواب تھا، قالت هو من عند اللہ، کہا یہ تو میرے اللہ کے پاس سے آئے، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور میرا اللہ وہ ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کی روزی عطا فرما دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا روزی کا تعلق آدمی کی محنت سے نہیں، معلوم یہ ہوا روزی کا تعلق آدمی کے فنا فنی سے نہیں، معلوم یہ ہوا روزی کا تعلق آدمی کے آواز لگانے سے نہیں، معلوم یہ ہوا روزی کا تعلق آدمی کی تعلیم سے نہیں، معلوم یہ ہوا روزی کا تعلق آپ کے کسی جاب شو سے نہیں، معلوم یہ ہوا روزی کا تعلق آپ کے کسی اسکول اور کالج سے نہیں اور اس کی نالج سے نہیں، بلکہ روزی کا تعلق تو اللہ کے فضل سے ہے۔ اگر تعلیم سے تعلق ہوتا تو سمجھے ذرا، ابھی چند سال پہلے، تقریباً 5-6 سال پہلے، ہمارے ملک کے پڑھے لکھے سماج نے دھرنا دیا، ملک کے مختلف کونوں میں، حصوں میں روڈوں پر دھرنا دیا، حکومت کے خلاف دھرنا دیا، ہمیں نوکری دو، ہمیں نوکری دو، تم نے وعدے کیے تھے۔ تو اصحاب حکومت نے جواب دیا پلٹ میں کہ آپ پکوڑے بنائیں۔ دنیا نے پڑھا، دنیا نے سنا، میڈیا نے اسے محفوظ کیا۔ اگر تعلیم کے ہاتھوں میں روزی ہوتی تو مل جانی چاہیے نا، لیکن نہیں۔ یہاں اگر تعلیم کے ہاتھ میں روزی ہوتی تو مریم بھوکی مر جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں، کمرہ بھی بند، آنے جانے والا بھی کوئی نہیں، اور ہم مانے پھل وہ ہوں جو اس موسم میں، اس زمانے میں آئے ہوں، لیکن پھل تو وہ ہیں نہ اس علاقے کے ہیں نہ موسم کے ہیں، دور سے پھل منگوائے گئے اور اندر پائے گئے۔ جب پوچھا کہاں سے آئے، جواب دیا میرے اللہ کے پاس سے آئے، اور میرا اللہ وہ ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے بے حساب روزی مانگیں گے نا انشاءاللہ، یہ تو بہت آسان کام ہے۔ اللہ کی ذات سے بے حساب روزی مانگنا دوستو عیب نہیں، گناہ نہیں، روزی بھی ایک نعمت ہے۔ بھئی آدمی کے پاس اگر کفایت کی روزی ہوگی، نمبر 1 وہ سوال ہی نہیں ہوگا۔ اگر آدمی کے پاس کفایت کی روزی ہوگی وہ کسی کے سامنے بھک منگا نہیں ہوگا۔ نمبر 3 اگر آدمی کے پاس کفایت کی روزی ہوگی، حج والی عبادت کرے گا، عمرے والی عبادت کرے گا۔ آدمی کے پاس کفایت کی اگر روزی ہوگی تو اس روزی روٹی کو نیک مقامات پر، اچھے مقامات پر خرچ کرے گا اور انہیں لگائے گا۔ آج تو دوستو بات کہنے جیسی نہیں، یہ تو کسی کے پاس دولت نہیں، اور اگر دولت ہے پھر مت پوچھو، یہ تو مکان میں کھپاتا ہے، بیجا بہاتا ہے، یہ پھر شادی بیاہ میں اڑاتا ہے۔ اور ہمارے نوجوان یہ تو گناہ کے مقامات پہ، عیاشی میں، عشق بازی میں، لڑکیوں سے ناجائز رابطے باندھنے میں، ان کی تعریف کرنے میں، جی، اور دوستوں کے اڑانے میں۔ حالانکہ بوڑھی ماں ایک دوا کے لیے ترستی ہے،
बूढ़ी माँ को नहीं पहुंचेगा। और नियर डियर का फोन आ जाए, अभी चले शामली, अभी चले शहर के दिल्ली दरबार, और रात के 1-1 बजे तक जिंदगी का खून करता है, पैसे भी उड़ाता है और जिंदगी का भी खून करता है, अमाल को भी तबाह करता है। मेरे भाइयों, खैर, जैसे ही हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मंजर देखा, फौरन मौके की मुनासबत से प्यारे रब, जब आप बंद कमरे में हजरत मरियम को फ्रूट दे सकते हैं बगैर मौसम के, प्यारे रब, इन्नी वहानल आज़्म, मेरी हड्डी बूढ़ी हो गई, वश्तअल रअसु शैबा, और मेरा पूरा सर सफेदी से भड़क उठा, वलम अकुन बिदुआइक रब्बि शक़िय्या, ऐ प्यारे रब, मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे दिल में एक अरमान है, वो ये, जब आप बगैर मौसम के मरियम को फल दे सकते हैं, फिर आप बगैर मौका के मुझे औलाद वाली नेमत अता फरमा दीजिए ना। वकानत इमराती आखिरा, बुढ़ापा मौजूद, मेरी हड्डियां कमजोर और मेरी बीवी बांझ, लेकिन चूंकि आप रब हैं, अल्लाह जी आप रब हैं, आप जो चाहते हैं वो हो जाता है। मैं आपसे मांग रहा हूँ, लम अकुन बिदुआइक रब्बि शक़िय्या, ऐ मेरे रब, मैं आपसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा, ऐ प्यारे रब, आज भी मांग रहा हूँ, दे दीजिए। बस ये कह के दुआ मांगी, अल्लाह की शान, अल्लाह ताला ने मौके की मुनासबत से दुआ कबूल फरमाई, और जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया वो कुछ ज्यादा था। हमारे यहाँ देहात में मशहूर है कि अल्लाह पाक जब किसी बंदे को देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, ये जुमला बहुत मशहूर है, छप्पर फाड़ के। क्या मतलब है इसका? यहाँ भी अगर देखें इस वाक़े में ऐसी निशानी मौजूद है, अल्लाह ताला ने उनको भी छप्पर फाड़ के दिया है। कैसे भाई? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सिर्फ बेटा मांगा। क्या मांगा? सिर्फ बेटा मांगा। मालूम, अगर किसी के पास बेटी है तो बेटे की दुआ कर सकता है, बेटे की दुआ करा भी सकता है, और कोई बुजुर्ग बेटे की दुआ कर भी सकता है। कुरान पाक से सारे, कुरान पाक की इन आयात से सारे इशारात वाज़े होते हैं। चुनांचे अब इन्होंने अल्लाह पाक से जो बेटा मांगा, आप देखिए अल्लाह का जवाब क्या है, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समय्या। ज़करिया, हम आपको बशारत सुनाते हैं, हम आपको एक बेटा देंगे। और सुनो, बेटा तो हमने दुनिया को दिया है, बेटे तो हमने दुनिया को दिए हैं, लेकिन याद रखो आपको एक ऐसा अलबेला और कीमती बच्चा देंगे। दुनिया अपने बच्चों का नाम खुद तय करती है, लड़ती और झगड़ती है, कहती है नाम इसका है इसका नहीं, इस गली में है उस गली में नहीं, उस फूफो और खाला का है इसका है उसका नहीं, लेकिन हम तुम्हें ऐसा बच्चा देंगे कि उसका नाम भी हम तय करेंगे, इस्मुहु यहया, उसका नाम यहया होगा, लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समय्या, और ये यहया नाम ऐसा बाबरकत, ऐसा प्यारा है, ये कायनात में इससे पहले किसी ने नाम रखा ही नहीं है। अल्लाह अकबर। देखा आपने, भाई बेटे तो सबको मिले, लेकिन बेटा का नाम भी अल्लाह दे, ये कब होता है? लेकिन जब अल्लाह मेहरबान होते हैं फिर बेटे का नाम भी अता फरमाते हैं। तो बेटे का नाम भी दिया, और न सिर्फ बेटे का नाम दिया, अल्लाह ताला ने उन्हें मजीद किताब और कुव्वत भी दी। इसलिए दोस्तों, हम अल्लाह ताला से जो मांगे, तो हमने अपने बड़ों से यही सीखा। हमारे शेख और मुर्शिद, आज के हकीमुल उम्मत, मुत्तबिउस सुन्नत व शरीयत, शेखुल हदीस, शेखुल तरीक़त, हज़रत मौलाना पीर सलाहुद्दीन साहिब नक्शबंदी मुजद्दिदी फरमाया करते हैं कि अल्लाह ताला से जो मांगो, थोड़ा ना मांगो, बल्कि खूब मांगो और ज्यादा मांगो। भाई जो रब थोड़ा दे सकता है, वो बोलो भाई, ज्यादा भी तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? कोई आदमी रब से बादल का टुकड़ा मांगे, अरे बादल क्यों मांगता है पागल, पूरा आसमान मांग लेना, पूरा आसमान। बाद लोग, प्यारे रब बस मुझे मुश्किल से 20 गज जगह दे दीजिए, प्यारे रब बस मुझे साइकिल मिल जाएगी, अल्लाह जी बस मुझे बाइक दिलवा दीजिए, ये कोई बात हुई? अल्लाह ताला से खूब मांगे, प्यारे रब आफियत की सवारी दे दीजिए, इज्जत और बरकत की सवारी दे दीजिए। ऐ मेरे रब, हालात अच्छे नहीं, हालात बहुत गंदे और ख़राब हैं, सफ़र में जाना पड़ता है, हम दाढ़ी टोपी पगड़ी वाले हैं, और कई मरतबा भी बच्चों को साथ लेके जाना पड़ता है, गैर महरम ना महरम बच्चियों को छेड़ते हैं, तंग करते हैं, और हमें शर्म लगती है। ऐ प्यारे रब, मुझे 4 पहियों की गाड़ी की ज़रूरत है, अल्लाह जी अपने घर अपने ख़जाने से दे दीजिए। अल्लाह से मांगे, लेकिन नहीं, हम अल्लाह से तो मांगते नहीं, ससुराल वालों से मांगते हैं, ससुराल वालों से मांगते हैं। वाकई ससुरालियों पे राल टपकाते हैं, वो दे दे गाड़ी, वो दे दे बाइक, कोई बात नहीं। प्यारे दोस्तों, ससुराल वालों से ना मांगो, अल्लाह से मांगो। किससे मांगेंगे? अल्लाह से मांगे।
بعض لوگ سوچتے ہیں یار گاڑی مل گئی تیل کہاں سے آئے گا؟ ارے بھائی جو پروردگار گاڑی دیں گے وہ تیل بھی دیں گے، جو پروردگار گاڑی دیں گے وہ تیل بھی دیں گے۔ بعض لوگ عافیت نہیں مانگتے، مانگتے تھے بس ایسے ہی۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلی اللہ العافیہ، اللہ کی ذات سے عافیت طلب کرو، جو بھی مانگو عافیت کے ساتھ مانگو، عزت کے ساتھ مانگو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی بات پہ لپٹ جائیں چپٹ جائیں، بس گاڑی چاہیے گاڑی چاہیے بس گاڑی چاہیے، اسی بات میں لپٹ گیا، اب گاڑی ملی پورا محلہ دشمن۔ ارے اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی؟ یہ گاڑی کہاں سے لے کر کے آیا؟ کیا بات کہیں سے لگ گئی کیا اس کی؟ اس نے حرام کمایا کیا؟ سٹا کیا کیا؟ اب پیچھے آدمی لگ گئے، پورا محلہ دشمن، یہ تو گاڑی والا ہے گاڑی والا ہے۔ اب دیکھو گاڑی تو ملی، لیکن گاڑی کے ساتھ ساتھ بولو بھائی جاسوس بھی مل گئے، ان جاسوسوں کو سنبھالو۔ اس لیے عافیت کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے، کیا آدمی پہ مقدمہ لگاتے ہیں، سر یہ تو گاڑی لایا ہے اور یہ 2 نمبر کا کام کرتا ہے اور اسمیک بیچتا ہے، نشہ گانجا بیچتا ہے، مثلا فلا فلا کام کرتا ہے۔ پولیس کی چیکنگ ہوئی، مقدمہ لگا اور جیل پہنچا دیا، اور حال یہ تھا کچھ نہیں اس پہ، بیچارے غریب پہ لے دے کے گاڑی اسے ملی، اور اس گاڑی کے پیچھے ہی ہزاروں جاسوس لگ گئے، اسی گاڑی نے اسے جیل میں پہنچوا دیا۔ تو دیکھو گاڑی ملی لیکن برائی کے ساتھ۔ کئی مرتبہ آدمی دعا مانگتا ہے، یا اللہ مجھے تو ہیلی کاپٹر میں بیٹھنا ہے، بس ہیلی کاپٹر چاہیے، جہاز چاہیے، اس میں بیٹھنا ہے۔ اللہ نہ کرے کئی مرتبہ ایسے حالات خراب ہوتے ہیں، مثلا جمنا کا پل ٹوٹ گیا، ویسی مثال دے رہا ہوں، اللہ کبھی ایسا نہ کرے۔ جمنا کا پل ٹوٹ گیا اور بہہ گیا، پانی تیز نکلا، اب پانی بھرنے لگا، لوگ ڈوبنے لگے، دیکھ رہے ہیں طرح طرح کی ویڈیوز آ رہی ہے مختلف مقامات کی۔ تو ایسے موقع پر ایمرجنسی طور پر سرکار، حکومت طاقت میں، پاور میں، یا یہ کہیے کہ وہ ایکٹیو ہوتی ہے، ہمت میں آتی ہے اور اپنے جہاز کو اتارتی ہے، اب لوگوں کو رسی پکڑاتی ہے اور جہاز میں بٹھاتی ہے۔ اب دیکھو یہ بندے کی دعا قبول ہوئی، جہاز میں بیٹھ رہا ہے، لیکن سارا مکان اجڑ گیا، سارا گھر اجڑ گیا، سارا مکان بہ گیا، ساری اولاد بہ گئی، سارے جانور بہ گئے، کاروبار خراب ہو گیا، یہ بندہ جہاز میں بیٹھا ہے اور کوئی خوش ہوا ہوا جہاز مل گیا، جہاز مل گیا۔ بھائی جہاز مل گیا، عذاب مل گیا؟ یہ جہاز نہیں، یہ تو عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو، چاہے گاڑی ہو، سائیکل ہو، 4 پہیوں کی ہو، کچھ بھی ہو، سب عافیت کے ساتھ مانگے۔ دوستو آج کل کی جیسی سخت ترین گرمی ہے، ایسی گرمی سے ہی نہیں جاتی، بوڑھی ماں ہے، بوڑھے باپ ہیں، تنگ حال رہتے ہیں، بچے ہیں معصوم، رات کے 2 3 بجے نیند نہیں آتی۔ تو موقع کی مناسبت سے کہنا چاہیے، پیارے رب سخت ترین گرمی ہو رہی ہے، اللہ سانس کا موقع نہیں ہے اور میرے پاس بڑا انتظام نہیں ہے، پیارے رب آج کل ایسی چلی ہے، اے میرے رب آپ نے بہتوں کو دیا، مجھے بھی ضرورت ہے، اے میرے رب عافیت کے ساتھ مجھے بھی ایک ایسی دے دیجئے، میرے گھر میں لگ جائے، تاکہ میرے بچے، میری بوڑھی ماں سکون کی نیند سو جائے، صبح اٹھ کر تہجد پڑھے، ذکر اللہ کرے اور آپ کو منائے۔ یہ ہے موقع کی مناسبت سے دعا۔ ابھی قربانی کا زمانہ گزرا ہے، اب قربانی کے زمانے میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں ہے، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، جب ظالم نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بالکل سلامتی والی بن جا۔ تو نمرود کی آگ جلتی جلتی بجھ گئی اور حضرت خلیل اللہ کے لیے وہ بالکل راحت اور سکون کی چیز بن گئی۔ ہم موقع کی مناسبت سے دعا مانگ سکتے ہیں، پیارے اللہ ہمارے پورے ملک میں، نہ صرف ملک میں بلکہ فلسطین و غزہ کے حالات ہمارے سامنے ہیں، پورے عالم میں آگ لگی ہے نفرت کی اور اہل ایمان کے خلاف آگ لگی ہوئی ہے۔ اے پیارے رب جس طرح آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اللہ جی آج امت مسلمہ کے حق میں بھی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں بھی آگ کو ٹھنڈا فرما دیجیے۔ ہم موقع کی مناسبت سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ خیر، موقع کی مناسبت سے دعا مانگیں تو بات چل رہی تھی اس پر کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت زکریا نے مانگی، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی، گھر آباد ہوا، گھر چلنے بسنے لگا۔ تو آج مجھے اور آپ کی بھی اولاد ملی ہے، لیکن دکھوں کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اولاد کے قدردان نہیں ہیں۔ معاف کرنا، کیوں قدردان نہیں ہے؟ نمبر 1، نہ اس کے ایمان کی فکر ہے، نمبر 2، نہ اس کے دینی تعلیم کی فکر ہے، نمبر 3، جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے نہ اس کے پوشاک کی فکر ہے، نہ اس کے اخلاق کی فکر ہے، نہ اس کے اٹھنے بیٹھنے کا ہمیں احساس ہے جی، اور نہ اس کی تربیت کا ہمیں فکر ہے۔ ماں باپ ایسے آج کل آزاد ہو گئے، اولاد کی جانب سے اولاد فلمیں دیکھے کوئی مسئلہ نہیں، اولاد عجیب عجیب طرح کے بال رکھے کوئی مسئلہ نہیں، اولاد طرح طرح کی ٹی شرٹ اڑائے کوئی مسئلہ نہیں،
اولاد زنا کرے، نشہ کرے، جھوٹ بولے، دھوکے دے، پان پہ پان چبائے، سگریٹ پہ سگریٹ پہ دھواں اڑائے، طرح طرح کے گناہ ٹھٹمبے کرے، ماں باپ بے خبر۔ دوستو یہ بات اچھی نہیں۔ اولاد تو اس لیے ملی ہے تاکہ ہم سلیقہ مندی کے ساتھ اس کی تربیت کریں، اسے اخلاق سکھائیں، اس کی تہذیب سکھائیں، اس کی زبان و بیان پہ نظر رکھیں، بچہ کیا بولتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کیا کہتا ہے، آپ اس پہ غور کریں۔ بچہ سلام کرتا ہے کہ نہیں، بچہ تو طلاق سے بات کرتا ہے یا آپ سے ہاں بولتا ہے کہ جی بولتا ہے، بچہ کھاتا ہے تو کس انداز میں کھاتا ہے، ہم ساری چیزوں پہ نظر دوڑائیں۔ کئی مرتبہ بچے جوان اور بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کا اس پہ دھیان بھی نہیں جاتا، وہ کون سے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، وہ سلام بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اولاد کی کڑی فکر لیں، احساس لیں، اور جو لوگ اولاد کی فکر لیتے ہیں ان کی اولاد بڑی کامیاب۔ یہاں ممبئی میں حاجی شکیل احمد صاحب بڑے اللہ والے ہیں، ہمارے شیخ مرشد نے اپنے دوائے دل میں ان کے مضمون کو شائع فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت حاجی شکیل صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں نے گھر میں میری بیٹی اپنی بیٹی کو لے کر، یعنی میری نواسی کو لے کر کے آئی، عشاء کا وقت ہوا، میری بیٹی نے ان سے کہا بیٹا سونے کا وقت آیا ہے، جی امی چلو وضو کر لیں، یعنی اس طرح سے تربیت کی تھی، اگر سونے کا نام لیا تو فوراً استنجا وضو کا خود خیال آ جاتا، کہا جی امی وضو کر لیں، کہ چلو بیٹا چلیں۔ چنانچہ امی آگے آگے اور منی پیچھے پیچھے، والدہ واش روم گئی اور بیٹی پیچھے پیچھے آئی، چنانچہ بیٹی نے قدم جیسے اندر رکھا تو ماں چیخی اور فرق بیٹا یہ کیا، اب اتنا جملہ بولنا تھا، بچی ٹھٹک گئی اور بچی نے اپنا پیر پیچھے ہٹایا اور پیر بدل کے کہا امی یہ والا، جی بیٹا۔ آپ غور فرمائیں، کسی ماں نے تنہائی میں تربیت کی ہوگی نا، اور جب ماں نے ڈانٹا تبھی تو بچی نے کہا امی یہ والا، یعنی پہلے پیر بیت الخلاء میں بیٹی سیدھے والا لے گئی، اور جب امی نے ان کو ڈانٹا تو فوراً پیر پیچھے کیا اور بدل کے کہا امی یہ والا، یعنی یہ بائیں والا، جی بیٹا یہ۔ اس جملے سے پتہ لگتا ہے کہ ماں نے پیچھے محنت کی، بچی کی تربیت کی۔ حضرت حاجی شکیل صاحب فرماتے ہیں تم جانتے ہو اس بچی کی عمر کیا تھی؟ اس میری نواسی کی عمر بمشکل 3 سال تھی۔ کتنی عمر؟ بولو بھائی، 3 سال کا بچہ دودھ پیتا ہے، شریعت کی مدت تو 2.5 کی ہے لیکن 3 تک پہنچ جاتا ہے۔ 3 سال کا بچہ دودھ پیتا ہے اور دودھ پیتی بچی میں یہ شعور پیدا ہو گیا، یہ ماں باپ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ مزید ایک واقعہ لکھا حضرت حاجی شکیل صاحب فرماتے ہیں میرے پڑوس میں میرے ملنے والے ایک دوست تھے کہ وہ ملاقات کے لیے آئے، بیٹھے بات چیت ہوئی، انہوں نے اپنے گھر کا واقعہ سنایا کہ ہمارے گھر میں ہمارا پوتا کہا برابر پڑوس میں کھیلنے گیا، کھیلتا گیا کودتا گیا، گھنٹوں کھیلا، کہا گھنٹوں کھیلنے کے بعد منا گھر آیا اور آنے کے بعد کہا امی بھوک لگی ہے کھانا کھلا دو، امی بھوک لگی ہے کھانا کھلا دو۔ کیوں بیٹا؟ پڑوس میں جہاں کھیل لیتے کھانا نہیں کھایا؟ جی نہیں بیٹا، ان لوگوں نے اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ جی امی کھلایا ہے۔ بیٹا آپ کو انہوں نے کھانا پیش نہیں کیا؟ جی امی انہوں نے کہا تو ہے کہ کھانا کھا لو۔ بیٹا آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ امی جی آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ کیا معلوم ان کا کھانا کس انداز کا ہو، حلال ہے کہ حرام، اس کا کیا پتا؟ بس جب اس کا نہیں پتا تھا مجھے حلال ہے حرام، تو میں نے ان کے گھر کا کھانا چکھا تک بھی نہیں۔ حضرت حاجی شکیل صاحب فرماتے ہیں بچے کی عمر کیا تھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے، فرمایا بچے کی عمر بمشکل 4.5 سال تھی۔ کتنی عمر؟ کیا عمر ہے 4.5 سال کی؟ 4.5 سال کا بچہ یہ جانتا ہے کہ مجھے حلال کھانا ہے کہ حرام۔ دوستو یہ جملہ سن کر چیخ نکلتی ہے، صحیح معنی میں دل ٹوٹتا اندر سے، ہاں اتنا چھوٹا سا منا یہ بات سمجھ گیا کیا کھانا چاہیے کیا نہیں۔ ہم اتنے بڑے ہو گئے اور ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا کہ جس طرف خان پہ کھانا کھانا ہے اور کس پر نہیں کھانا ہے، کس گھر کا کھانا چکھنا ہے یا کس کا نہیں چکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے نوجوان جو شکایت کرتے ہیں گناہ گناہ گناہ، فلمیں، یوٹیوب، گندے تصویریں، گندے تعلقات، ناجائز رابطے، لڑکیوں سے بھڑنا جڑنا، ان سے باتیں کرنا، لڑکیوں میں گھسنا، ان کے خیالات کا آنا اور پوری پوری رات نیند کا نہ آنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ حرام روزی کے اثرات، حرام روزی کے اثرات ہیں۔ دیکھو جیسا کھائے ان ویسا ہو جائے من، آدمی کا جیسے جیسے کھانا ہوگا
ویسے ویسے خیالات پیدا ہو جائیں. اس لیے ہمیں چاہیے ہم حلال کھائیں، اولاد کو حلال کھلائیں. ہم خود حلال کھائیں اور اولاد کو حلال کھلائیں، اور اولاد کی تربیت فرمائیں. اولاد کی تربیت کرنا، یاد رکھو، جو ماں باپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں ان کا بڑھاپا چین اور سکون کا، اور جو اولاد کی تربیت نہیں کرتے، یاد رکھو ان کا بڑھاپا بڑا تنگ اور پریشان حال ہوتا ہے. اس لیے عقل مندوں نے فرمایا کہ 1 سال سے لے کر بچہ 9 سال تک ماں باپ کا غلام ہوتا ہے. میری مائیں بہنیں سنیں، 1 سال سے لے کے بچہ 9 سال تک ماں باپ کا غلام ہوتا ہے. کیا مطلب؟ ماں جو کھلائے گی وہ کھائے گا، ماں جو فیڈ کرائے گی وہ کرے گا، ماں جو چسائے گی وہ چوسے گا، ماں جو پہنائے گی بچہ وہ پہنے گا. اور 9 سال سے لے کر بچہ 18 تک کچھ اپنی منواتا ہے اور کچھ ماں باپ کی، کچھ اپنی چلاتا ہے اور کچھ ماں باپ کی. اب یہ 9 سے لے کر 18 تک کی عمر وہ ہے، اگر ماں باپ نے بچے پہ کرنٹ دھیان دیا اور بچے کی تربیت کی، بچہ یہ تو پھول بنے گا، اور اگر دھیان نہیں دیا یہی بچہ کانٹا بنے گا. اب 18 کے بعد جو عمر آئے گی، بچہ یہ تو باپ کا دوست بنے گا یا پھر بچہ باپ کا دشمن بنے گا. قدم قدم پر باپ کہے گا بیٹا نماز پڑھ لیں، باپ دشمن. باپ کہے گا بیٹا زلفیں کٹا لیں، باپ دشمن. باپ کہے گا بیٹا یہ زلفیں طرح طرح کے کلر کرا کے تو نے خراب کر لیے، باپ دشمن. باپ کہے گا بیٹا باہر رہتے ہیں، باپ دشمن. ماں کہے گی بیٹا دیر رات آتے ہیں. کئی نوجوان تو دیر رات کا سوال کرنے پر ماؤں کے منہ میں جوتی مار دی. ڈر لگتا ہے آسمان ٹوٹ نہ پڑ جائے، ان کی بددعا نکل نہ جائے. اور ہے یہ کیا جو وہاں دھیان نہیں دیا. پیچھے منظر دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، مت پوچھو.